اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 6 کا لیکچر نمبر 9 کرنا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا باب نمبر 2 سٹارٹ ہے، اور اس کا پہلا سوال ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم نے سوال نمبر 2 کرنا ہے۔ تو سوال ہے جی، ذات پات کے نظام پر روشنی ڈالیں۔ ذات پات کا نظام، ٹھیک ہے، یعنی ایک معاشرے کے اندر مختلف ذاتیں جو ہے وہ موجود تھیں ہندو مت میں، اور ان کو پھر درجہ بدرجہ جو ہے ان کو خیال کیا جاتا تھا کہ یہ جو ہیں یہ اعلیٰ لوگ ہیں اور یہ ادنا لوگ ہیں، اور اس طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ذات پات کا نظام جو یہ کہہ رہا ہے، تو یہ ذات پات کا نظام کیا چیز ہے؟ تو ذات پات کا نظام یہ ہے کہ ہندو مت میں، اب اس میں لکھ سکتے ہیں کہ ہندو مت میں ذاتوں کی تقسیم، ٹھیک ہے جی، ہندو مت میں جو ذاتوں کی تقسیم ہے اس کے متعلق جو ہے وہ چند اہم پوائنٹ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہندو مت کا آیا، ہندو مت کا آیا یعنی ہندو مت میں وہ ہے کیا چیز، وہ کیسا مذہب ہے، وہ کب کا مذہب ہے، وہ تو اس حوالے سے ہم نے جو ڈسکس کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہندو مت جو مذہب ہے وہ قدیم ہے، اور اس کی جو بنیاد، یعنی اس کی جو بنیاد ہے، ایک تو قدیم ہو گیا، اس کی جو بنیاد ہے وہ کس چیز پر ہے؟ ہندو مت کی جو بنیاد ہے وہ ہے تجربات پہ، سماجی روایات پہ۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تجربات پلس سماجی روایات، یعنی معاشرے کی جو روایات ہیں ان پہ اور تجربات پہ مبنی ہے۔ کوئی اٹل نظریہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ سماجی جو روایات چل رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹریڈیشنز ہیں ان پہ، اور ساتھ میں جو ہے وہ تجربہ، جو تجربہ کرتے ہیں، کوئی اچھی چیز سامنے آتی ہے تو اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ تجربے کی صورت میں جو ہے وہ ہندو مت کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، اور یہ کس چیز سے ثابت ہوتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ مذہب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے، اس میں کوئی اٹل حقیقت نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ تبدیلی، یعنی ہندو مت کے اندر جو ہے وہ وقت کے ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہندو مت کے اندر یہ خیال کی جاتا ہے کہ اچھی اور بری جو تقدیر ہے، یہ اچھائی اور برائی جو ہے، اس پہ کہا جاتا ہے کہ اچھائی پہ اس کا جو ہے اجر، اور برائی پہ اس کی سزا جو ہے وہ ضرور ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو جزا ملے گی، اور آپ برا کام کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی۔ تو یہی چیزیں جب، کیونکہ معاشرہ بھی، ہمارا جو سماج ہے اس میں بھی برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اچھائی کو اچھائی سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اسی چیز پہ یہاں پہ آئی، لیکن اسلام اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ وہ تو جو ہے اس سرے سے ایک اٹل نظریہ ہے، وہ جو دین ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، لیکن اس میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ جزا اور سزا کا جو کنسیپٹ ہے یہاں پہ موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد، چلیں آپ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ ان کے اندر جزا اور سزا کا جو نظریہ ہے وہ موجود ہے۔
ٹھیک ہے جی، جزا اور سزا کا، یعنی اچھا کام کریں گے تو آپ کو جزا ملے گی، اور برا کام جو ہے وہ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اب جزا اور سزا کے معاملے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، لیکن وہ زندگی جو ہے اس پہ ان کا کیا موقف ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہوں گے، دوسری زندگیاں ملے گی، تو اس میں جو برائی اور اچھائی کا انحصار ہوگا وہ پہلے والی زندگی پر ہوگا۔ اچھائی اور برائی کا جو دار و مدار ہے، اچھائی و برائی پہلی زندگی پر منحصر ہے۔ یعنی پہلے جو لائف گزر چکی ہے ایک، اس پہ سارا جو ہے وہ منحصر ہے کہ اچھائی اور برائی۔ اب یہ آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے جو نظریات ہیں وہ کیا ہیں، تو دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں۔ قدیم جو ہے وہ مذہب ہے ہندو مت، اور اس کی بنیاد تجربات اور سماجی روایات پر ہے، اور وقت کے ساتھ جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس کے جو کنسیپٹ ہیں، جو تجربات کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جزا اور سزا کا جو نظریہ ان کے پاس موجود ہے، اگر نیکی کریں گے تو جزا ملے گی، اگر برائی کریں گے تو اس کی سزا ملے گی۔ لیکن مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے وہ کس طریقے سے ہوگی کہ اچھائی اور برائی جو پہلی زندگی میں آپ نے کی ہے، آپ کے اعمال تھے، اس پر منحصر ہے کہ آپ کو جو ہے وہ دوبارہ جو زندگی ملے گی وہ کس طریقے سے۔ یہ تو تھا اس کا تعارف ہندو مت کا۔ اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ذاتیں موجود ہیں وہ کس طریقے سے ہیں۔ ذات پات کی تقسیم ہم ایڈنگ دیں گے، ذات پات کی تقسیم۔ اب جو ذاتیں ہیں وہ کس طریقے سے تقسیم کی گئی معاشرے میں، ہندو مت کے معاشرے کے اندر 4 قسم کی ذاتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، 4 قسم کی ہیں۔ کون کون سی ہیں یہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے برہمن، دوسرا ہے جی کھشتری، نمبر 3 ویش، اور نمبر 4 شودر۔ اب جس ترتیب سے میں نے اس کو لکھا ہے، یہ 4 ذاتیں ہیں، تو سب سے بڑی ذات جو ہے وہ برہمن ہے، اس کے بعد کھشتری ہے، اس کے بعد ویش ہے، اور سب سے جو کم تر ذات ہے جس کو اچھوت ذات کہا جاتا ہے وہ ہے شودر۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی ذاتوں کی تقسیم تھی۔ اب ہم اس کو باری باری دیکھتے ہیں کہ یہ جو تقسیم تھی، اس کے حوالے سے جو معاشرہ 4 حصوں میں تقسیم تھا، ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں برہمن جو ہیں وہ کیا تھے اور ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں۔ تو یہ جو پہلی جو ذات ہے وہ برہمن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو برہمن معاشرے میں اس کو بلند ترین مقام حاصل تھا، برہمن کو معاشرے کے اندر بلند ترین مقام، یعنی سب سے جو اعلیٰ مقام تھا معاشرے کے اندر وہ برہمن کو جو میسر تھا۔ مذہبی، سیاسی اور سماجی مقام، ٹھیک ہے جی، اس کو میسر تھا برہمن کو۔ مذہب میں، سیاست میں، سماجی جو مقام تھا سب سے بلند تھا برہمن کا۔ اس کے بعد مذہبی رسومات جو ہوتی تھیں، مذہبی رسومات کی ادائیگی وہ بھی کیا تھی، برہمن جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ مذہبی رسومات کی جو ہے وہ ادائیگی بھی انہی کی ذمہ تھی۔ اس کے بعد تعلیم پر اجارہ داری، تعلیم پر اجارہ داری جو ہے وہ برہمن کی تھی۔
برہمن کو یہ جو ہے وہ جو ان کو مقام و برتری جو حاصل تھی وہ یہ کہ تعلیم پر انہیں اجارہ داری حاصل تھی۔ اس کے بعد جو مذہبی پیشوا ہیں، مذہبی پیشوا اور پنڈت، ان کا تعلق جو ہے اسی جو ہے وہ برہمن سے تھا، یعنی اسی ذات برہمن سے ان کا بھی تعلق تھا۔ تو یہ تھا جی برہمن جو ہے وہ ان کو بلند ترین مقام حاصل تھا، مذہبی، سیاسی اور سماجی مقام ان کو حاصل تھا، مذہبی رسومات کی ادائیگی ان کی ذمہ تھی، تعلیم پر اجارہ داری جو ہے وہ ان کی تھی، مذہبی پیشوا اور پنڈت کا تعلق جو ہے وہ برہمن جو ذات ہے اس کے ساتھ تھا۔ اب جو اگلی ذات ہے وہ ہے کھشتری۔ آپ ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو کہ جو دوسری ذات ہے وہ ہے کھشتری، جن کو معاشرے کے اندر دوسرے نمبر پر جو ہے وہ بڑا مقام حاصل ہے، یعنی دوسری بڑی ذات کون سی ہے جی؟ کھشتری۔ معاشرے کے اندر ان کو جو مقام حاصل ہے برہمن کے بعد کھشتری کو حاصل تھا۔ ان کے ذمہ کیا ہوتا تھا؟ ان کے ذمہ جو تھا ملک کی حفاظت، ملک کی حفاظت کی ذمہ داری، ملک کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ کھشتریوں کی تھی، یعنی اکثریت جو فوج میں موجود تھے، فوج کی اکثریت اسی یعنی کھشتری جو ذات تھی تعلق رکھتی تھی، اس اکثریت اسی ذات سے تعلق رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا تھا دوسرا، یعنی دوسری بڑی ذات ہے، ملک کی حفاظت کرتے تھے اور فوج میں اکثریت اسی ذات کی تھی۔ تیسرا ہے جی ویش۔ جو تیسرا مقام ہے، آپ دیکھیں آپ معاشرے کے اندر ایک بڑے ہوتے ہیں جو مذہب کے حوالے سے جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر جو فوج کے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ دفاعی طور پر جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور تیسری جو چیزیں اب اناج اور غلہ وغیرہ یہ بھی چیزیں ہیں، اس کی بھی ذمہ داری کسی کی ہے تو وہ شودر کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے جی، شودر بلکہ ویش جو ہیں، ویش کے پاس جو ہے وہ ذمہ داری تھی فصلوں وغیرہ کی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تاجر اور کاشتکار اور تاجر جو تھے وہ ویش ہوا کرتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ہل چلاتے تھے، فصل اگاتے، ٹھیک ہے جی، ہل چلاتے، فصل اگاتے اور اس کے علاوہ مویشی پالتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور مویشی پالنے کے ساتھ ساتھ وہ کاریگر بھی تھے، کاریگری اور ہنر کے ساتھ، ہنر سے وہ کیا کرتے تھے؟ مختلف چیزیں بناتے تھے جس سے کاروبار زندگی چلا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ جو کھانے پینے کا انتظام تھا جو ہے فصل وغیرہ اگانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ذمہ داری تھی ویش کی۔ اب ہم آخری جو ہے وہ یہ دیکھ لیتے ہیں شودر۔ شودر جو ہے وہ چوتھی ذات ہے ہندو مت کے اندر، اور جو شودر ہیں سب سے چھوٹی ادنا، ٹھیک ہے جی، اور
اچھوت خیال کی جانے والی ذات ہے. چھوٹی ذات تھی، ادنا ذات تھی، اور اچھوت خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ایک اچھوت جو ہے وہ ذات ہے، اور اس سے بڑی ذاتوں سے دور رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی، بڑی ذاتوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر خیال تھا کہ اگر اچھوت ذات یعنی شودر کا سایہ بھی پڑے تو یہ جو تین ذاتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک. سایہ بھی پڑے تو ناپاک ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کس طریقے سے اس مذہب کے اندر جو ہے وہ ایک ذات پات کا نظام تھا، اور کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے تھے کہ ان کا سایہ بھی اگر پڑے گا تو ہم ناپاک ہو جائیں گے. اتنی زیادہ نفرت پائی جاتی تھی. ٹھیک ہے جی، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ہندو مت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اسلام ایک حقیقت اور ایک خوبصورت دین ہے جس میں ہر کسی کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے، ایکول مقام حاصل ہے. سب مسلمان، سب انسان جو ہے وہ برابر ہیں، لیکن جو ہے وہ برتری جو ہوگی تو وہ رب کی ذات سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، اپنے رب سے محبت ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس میں جو ہے وہ برتری حاصل ہے. جو چاہے اس کو برتری حاصل کرے، چاہے وہ اچھوت ہے، وہ رب کی جو ہے وہ عبادت میں لگ جائے اور رب کے قرب حاصل کر لے تو وہ ان سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. یہ اسلام کے اندر موجود ہے. اب ہم اس کو ذرا دوبارہ آخری بار ریوائز کرتے ہیں کہ 4 ذاتیں ہیں جی. پہلے تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا. اب 4 ذاتیں ہیں: برہمن، کھشتری اور ویش اور شودر. برہمن جو ہے بلند ترین مقام حاصل ہے، مذہبی، سیاسی، معاشرتی جو مقام ہے وہ سب سے بلند ہے برہمن کا. ٹھیک ہے جی، اور مذہبی رسومات کی ادائیگی بھی ان کے ذمہ ہے. پنڈت جو ہیں اور مذہبی جو پیشوا ہیں ان کا تعلق اسی جو ہے وہ ذات سے ہوا کرتا تھا. تعلیم پر اجارہ داری بھی انہیں کی تھی. دوسرا ہے جو کھشتری ہے، دوسری بڑی ذات ہے، ملک کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری تھی. فوج میں اکثریت اسی ذات سے تعلق رکھتی تھی. تیسرا ہے ویش، کاشتکار، تاجر جو ہے اس ذات سے تعلق رکھتے تھے. ہل چلاتے، اناج جو ہے وہ پیدا کرتے، فصل اگاتے، مویشی پالتے، کاریگر تھے، مختلف چیزیں بناتے جس سے کاروبار زندگی چلا کرتا تھا. اور جو چوتھی ذات ہے وہ سب سے چھوٹی، ادنا اور اچھوت خیال کی جانے والی ذات ہے. ٹھیک ہے جی، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ جو شودر ذات ہے اس کا سایہ بھی کسی پر پڑ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اب دیجیے اجازت. اللہ حافظ.